ذہنی سکون ایک ایسی چیز کا نام ہے نا کہ جس کے پاس ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے۔ بے شک وہ چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایک ذہنی سکون ہے نا تو دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے۔ اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس اگر کار، کوٹھیاں، گاڑی، بنگلے سب کچھ ہے نا، اور ایک صرف ذہنی سکون نہیں ہے، تو سمجھ لیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقیر جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ذہنی سکون جو ہے وہ کسی انسان کو ملتا نہیں ہے، بلکہ خود بنانا پڑتا ہے، اپنی سوچوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے۔ سب سے بڑی بات، اپنی مثبت سوچ سے جو ہے انسان اپنی زندگی کو پرسکون اور محبت بڑی بنا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے، چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشات پوری کرنے سے انسان کے ذہن میں جو سکون آتا ہے نا، ایک عورت جو اپنے گھر کا ماحول محبت بڑھا دے سکتی ہے نا، وہ دنیا میں کہیں بھی، کسی جگہ بھی، کسی کونے پر بھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ ایک عورت ہی ہوتی ہے نا، ایک گھر کو جو ہے وہ جنت بناتی ہے، اور ایک عورت ہی اپنے کردار سے نا گھر کو جہنم بھی بنا دیتی ہے۔ اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے عورت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک کہاوت پڑھی تھی نا، بلکہ بچپن سے اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں نا، کہ مرد اگر جو ہے وہ اینٹوں اور وہ کہتے ہیں نا آریوں سے بھی اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے نا، تو وہ نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک عورت نہ چاہے۔ اسی طرح اگر ایک عورت ہے نا، وہ اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے نا، تو وہ صرف ایک سوئی لے گی نا، تو وہ اس کے سارے اپنے گھر کو جو ہے وہ برباد کر سکتی ہے۔ مطلب اب یہاں پہ سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ ایک عورت ہے نا، وہ اپنے گھر کو ذہنی سکون اور پیار محبت ایک عورت دے سکتی ہے۔ پریشانیاں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے نا پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر دے اور ان پریشانیوں کو لے کے آپ اپنے گھر کے ماحول کو خراب کر دیں۔ بچے جس کا اثر لیں گے، آپ کا گھر اس پہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ عورت اگر ایک ذہنی سکون میں نہ ہونا تو وہ کسی کام کاج کے لیے بھی نہیں رہتی۔ وہ ہر کام کاج چھوڑ کے بس سارا دن سوچ میں لگی رہے گی اور ٹینشن لیتی رہے گی، اور اس سے کیا ہوگا جناب، اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، اس سے آپ کے بچے، آپ کا گھر پوری طرح ڈسٹرب ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان کاموں میں الجھا کے رکھے، ان چیزوں پہ فوکس دے جو چیزیں آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ میری طرح شاپنگ کے شوقین ہیں نا، تو شاپنگ کے لیے نکل جائے گا۔ اور میرے جو شاپنگ کی شوقینی ہوتی ہے نا، وہ کس سے ہوتی ہے کہ جب میری گروسری کا وقت آتا ہے نا، تو میں بہت زیادہ پرجوش ہو جاتی ہوں۔ کیوں؟ میں مہینے میں پورے مہینے میں ایک واحد دن ہوتے ہیں کہ جب مجھے گروسری کرنی ہوتی ہے، پھر میں مہینے بھر کی ایک لسٹ بناتی ہوں نا کہ مجھے یہ چیزیں لینی ہو، یہاں جانا ہے، تو پھر جو ہے میرا جو جوش ہے نا، وہ بڑا کچھ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ میں صبح کی جاتی ہوں، پھر شام کے ٹائم گھر آتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب میں گھر واپس آؤں تو پھر اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہوں۔ جب میری بیٹیاں چھوٹی تھیں نا، تو میں گھر کا سامان لے کے آتی تھی تو سنبھالنا بھی مجھے پڑتا تھا، تو میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ میں اپنے کام کو پورا سر انجام دیتی تھی۔ میری بیٹیاں اب بڑی ہو گئی ہیں، تو اب الحمدللہ جب میں گھر واپس آتی ہوں نا، تو میری بیٹیاں میرا ساتھ دیتی ہیں، سارے گھر کا جو ہے نا سودا جو میں لے کے آتی ہوں نا، سودا سلف، وہ میری بیٹیاں سنبھال دیتی ہیں۔ تو مجھے اس سے ایک جو ہے تھوڑا سکون بھی مل جاتا ہے، اور نہ صرف جسمانی تھکاوٹ جو سارے دن کی میری ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور تھوڑا ذہنی طور پہ میں ریلیکس بھی ہو جاتی ہوں۔ تو اسی حوالے سے میرے گھر کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور میں بڑی پرجوش تھی، اور مہینے کی ایک لسٹ میں نے بنا لی تھی کہ میں نے سب سے پہلے کس مارکیٹ جانا ہے، اور ہمیشہ میں ان مارکیٹ کو چنتی ہوں نا جہاں پہ آفر لگی ہوئی ہو۔ یہ میں اپنے کتنے ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ میں کوئی اپنا پیسہ بہت زیادہ بہت بڑے مال میں جا کے خرچ نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ ان جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں پہ مجھے سیل مل جاتی ہے، جہاں پہ مجھے چیزیں مل جاتی ہیں، جہاں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ادھر مجھے سستی ملی ہے تو مجھے اپنے میاں کو لے کے ادھر ہی جانا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح میرے گھر کا بجٹ بھی خراب نہیں ہوتا، اور میں وہاں پہ جا کے چیزیں لیتی ہوں جہاں پہ آفر بہت اچھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ گھر پر جو ہے وہ چائے کی چھنی جو ہے وہ میری خراب ہو چکی تھی، اور جہاں جب میں دیکھنے گئی تھی نا، تو یہاں سے سب سے سستی والی میں دیکھ رہی تھی کہ کون سی ہے۔ تو جو سب سے سستی والی وہ تھی نا، وہ 4 درہم کی تھی، اور باقی اس کے بعد 5 درہم، 6 درہم، 7 درہم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اتنی مہنگی کیوں ہے، حالانکہ دبئی میں اتنی مہنگی چیزیں اس طرح کی ملتی تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ والی یہاں پہ کچھ مہنگی میرے لیے مجھے اٹھانی بھی ضروری تھی، اس لیے جو 4 درہم والی جو مجھے سب سے سستی ملی ہے نا، میں نے پھر اس کو اٹھایا تھا۔ اور سپون ہمارے گھر میں نہ چاہے جتنے بھی آ جائیں نا، یہ ایک شاید میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے ہر ایک عورت کے گھر کا مسئلہ ہے نا کہ سپون جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ گم ہو جاتی ہے۔ میں ایک گلاس اور دوسرا سپون
میرے جو ہے نا وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے گم ہو جاتے ہیں، اور اللہ جانے کوئی جن ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، کون ہوتا ہے جو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور یقین کرے پھر ملتے بھی نہیں ہیں، یا پتہ نہیں کچرے کے ڈھیر میں نکل جاتے ہیں کہ کیا۔ تو سپون بھی جو ہے، سپون بھی میں لینے جو ہے وہ پھر لے کے آئی تھی۔ گھر جب آئی بچوں نے ساری گروسری وغیرہ سنبھال دی تھی، جو میری بیٹی لائبہ نا اس کے آج آئی ہوئی تھی فرینڈ، اور اس نے مجھے بولا تھا کہ ماما میں لازانیہ بناؤں گی اپنے دوست کے ساتھ، اس کو پتا تھا آج میں نے گروسری کرنے کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہہ رہی تھی آج کوکنگ جو ہے نا میں اپنے دوست کے ساتھ کروں گی۔ میں تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، میں آ چکی تھی گھر میں، تو میں نے کہا اگر ان کے آسر پہ رہی نا یہ جو دونوں جن کو آتا کا کر یہ پکانا، اگر میں کچن میں نہ گئی اور یہ کھانا پھر سمجھ لو رات تک نہیں ملنا۔ میں نے کہا کہ چلو تم لوگ میری ہیلپ کرنا، بناؤں گی سارا کچھ میں، مجھے جو جو چیز کی ضرورت ہے تم لوگ مجھے وہ پکڑاتی جانا اور کام میں کروں گی۔ وہ دونوں بچیاں راضی ہو گئی، لائبہ کی دوست بھی آئی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ سے پھر کچن میں جو رونق لگی ہوئی تھی نا۔ اچھا، اس بچی کا دل کر رہا تھا لازانیہ کھانے کا، یہ لائبہ نے مجھے پہلے بولا تھا کہ ماما میری دوست کو جو ہے نا وہ لازانیہ پسند ہے، آپ نے اس کے لیے لازانیہ بنانا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لازانیہ بناؤں گی، اور ساتھ میں نے پھر اس بچی سے پوچھ بھی لیا تھا کہ آپ کو کھانے میں اور کیا پسند ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تھا بوائل چاول، اور ساتھ میں ایک رسم رائس میں نے بنائے تھے۔ بچی نے کہا تھا کہ جی آنٹی میں کھا لوں گی، آپ میرے لیے وہ بھی بنا دیں۔ اس نے کہا تھا کہ لازانیہ جو ہے مجھے بہت پسند ہے، آپ مجھے بنا کے بھی دیں گے اور پھر میرے لیے گھر میں پارسل بھی کر کے دیں گے۔ میں نے کہا ضرور میں دوں گی۔ تو یہاں پر ہمارا لازانیہ تیار ہو رہا تھا، اور یہ بچی ساتھ کھڑی تھی اوپر، کہتی تھی مجھے چیز بہت زیادہ پسند ہے، میں اس سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں جتنا مرضی چیز ڈال سکتی ہے۔ میں ہاں جتنا مرضی ڈالو، تو ہمارے ساتھ کھڑی ہو کے وہ میری ہیلپ کرا رہی تھی، اور چیز وغیرہ اوپر وہ ڈال رہی تھی، اور وہ اتنی حیران ہو رہی تھی کہ آپ نے ٹوٹلی 20 منٹ لیے ہیں اور یہ جو ہے نا لازانیہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ میں نے کہا وہی بات ہے نا کہ اگر میں تم لوگوں کو بولتی نا کچن میں کھڑی ہو کے یہ کام کرنے کے لیے، اور اب جو ہے نا ٹائم آپ لوگ اتنا ٹائم تم دونوں میں صرف ایک عدد پیاز کاٹنے میں ہی لگا دینے تھے یا لہسن چھیلنے میں ہی لگا دینے تھے، اس لیے دیکھ لو 20 منٹوں میں میرا لازانیہ ریڈی ہو چکا ہے، اور میں نے اب جو ہے وہ چکن بھی تلنے کے لیے ریڈی ہو۔ یہاں پر میں نے اچاری پیاز بنانے کے لیے لائبہ کو بولا تھا کہ یہ پیاز کاٹ کر دو، تقریباً 15-20 منٹ لائبہ نے صرف پیاز کاٹ کرنے میں لگائے تھے، اور یہاں پر میرا چکن 65 ریڈی ہو رہا ہے، اور چاول میرے بوائل ہو چکے ہیں، اور چکن 65 بھی جو ہے نا یہ میری اسپیشلسٹ ہوتی ہے کہ جب میں یہ بناؤں نا بوائل چاول چکن 65 بناتے وہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں۔ اور یہ کپ جو ہے نا کوئی 1 سال ہو گیا میرا اس کو لینے کا دل کر رہا تھا، اور یہ 1 سال سے مجھے مہنگا مل رہا تھا تو میں اس کو نہیں لے پا رہی تھی۔ تو اس دفعہ جب میں مارکیٹ گئی تھی نا تو مارکیٹ میں اس تقریباً 2 درہم یہ کپ سستا لگا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے 2 درہم سستے کپ کو اٹھا لیا تھا۔ 2 درہم کا مجھے نہیں ملا تو مجھے یہ 5 درہم کا تھا، اس لیے میں نے یہ 2 عدد اٹھا لیے تھے۔ پہلے تقریباً یہ 7 کہ 8 درہم کا اس مارکیٹ میں مل رہا تھا، تو اس لیے میں نے ایک اپنے لیے ایک لائبہ کے لیے اٹھا لیا تھا۔ اور یہاں پر ہمارا جو ہے وہ کھانا وغیرہ سارا کچھ ریڈی ہو چکا تھا، لازانیہ بن چکا تھا، اور بچے بڑے ہی شدت سے انتظار میں تھے کہ اتنے مزیدار لازانیہ بن کر تیار ہوئے۔ اور یہ میرے رسم جو میں نے بنائے تھے اور اس کی ریسیپی اس بار پھر شیئر کرنا میں بھول چکی ہوں۔ یہاں پر میری اچاری پیاز ہے، اور بچے تقریباً شام کے 4 بج چکے تھے، میں نے 2:30 بجے تقریباً کھانا وغیرہ بنانا شروع کیا تھا، اور 1.5 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں میں نے ریڈی کر دی تھی۔ کھانا وغیرہ جب ہم کھا لیا تھا نا اس کے بعد میں لائبہ کو بولا تھا اب تو کھانا وغیرہ سب کچھ بن چکا ہے نا، اب کچن سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ اور یہ ہمیشہ میں یہ ابھی بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ جب میں کھانا وغیرہ بنا چکی ہوتی ہوں نا تو پھر اپنی بیٹی کو بولتی ہوں کہ اب تمہاری باری ہے کچن سنبھالنے کی، پھر وہ سارا سنبھال دیتی ہے۔ الحمدللہ اتنا اس کو میں نے جو ہے وہ ٹرین کر دیا کہ اب کچن وغیرہ وہ اچھے میرے سے زیادہ اچھا وہ سنبھال لیتی ہے کچن۔ بہرحال دوسرے دن ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور اب میرے ولاگ کے ختم ہونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، اور ناشتے میں بنا رہی ہوں مسالہ ڈوسا بنا رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ یہ پسند ہے۔ اس کے لیے سانبر اگر میں بناؤں تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا، اس لیے میں نے صرف آلو اور مسالہ ڈوسا میں بنایا، یہ لے آتی تھی اس کا بیٹر، اس لیے بہت آسانی رہتی ہے۔ بہرحال جناب میرے اب ولاگ ختم ہونے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو میرا اگر ولاگ پسند آیا تو پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک لائک کمنٹ سبسکرائب جو ہے نا وہ میرے جسم میں سمجھ لیں جان پیدا کر دیتا ہے، بہت بہت خوشی ملتی ہے اگر ایک بھی کسی کا لائک آ جائے تو پلیز جاتے جاتے جو ہے نا لازمی یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ میرا جو کپ میں رات کو لے کے آئی تھی نا کل دن کو، اس میں نے چائے اتنا مزہ آیا نا اس میں چائے پینے کا۔ تو اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، اللہ حافظ۔